والا آدمی نہیں ہے. میں ان سے توقع رکھتا ہوں جو آج حکمران جماعتیں ہیں ان کے سربراہ ہیں. وہ اس شہر میں رہتے ہیں, اس شہر کے باشی ہیں. سب سے پہلے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے. آپ مال روڈ کو ختم کر کے ایک نیا, یہ 200 سال پرانا مال روڈ ہے جس کا گلی پرانا بازار ہے. یہ ٹورسٹ کا بازار نہیں ہے. 8-10 گاؤں یہاں سے اپنے سامان, اب جو روزمرہ کا سامان ہے وہ لیتے ہیں. یہ موٹر وے پہ کچھ بلڈنگیں ہیں, کچھ نہیں ہیں. اور یہ حالات میں نے آج تک نہیں دیکھے کہ آپ ہمارے گھر گرا رہے ہیں اور یہاں پر جنگل کے اندر گھر بن رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. اس لیے قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. قانون میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. سیکشن 4 میں بھی گنجائش ہے, بائی لاز میں بھی گنجائش ہے. اگر ایک بلڈنگ کمپاؤنڈ ہو سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت اچھے, بے شک, اگر ایک سڑک سے 20 فٹ پر ہوگی تو دوسری بھی 20 فٹ پر ہوگی. بہت اچھے. یہ اب آپ کے ہاتھ میں یہ بات ہے. ہمیں اپنا حق چاہیے. ہمیں ظلم کو برداشت نہیں کرتے. دفعہ 144 ہم نے لگانا ہے, 100 دفعہ لگا لیں. اس خطے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے بہت دفعہ 144 دیکھے ہیں. یہ وہ علاقہ تھا جہاں حکومت کے افسران اس علاقے کے لوگوں کی عزت کرتے تھے, ان کی عزت کروائی جاتی تھی. کسی پولیس افسر کی ہمت نہیں تھی کہ کسی مقامی آدمی کی بےعزتی کر سکے. ہم نے کبھی مجرم پیشہ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. لیکن ہم چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. پولیس کو حق نہیں ہے کہ لوگوں کے گھر میں داخل ہو. آپ آج ہر بات ہوتی ہے 780 لگ جاتا ہے. 780 دہشت گردوں کے لیے لگایا جاتا تھا, دہشت گردوں کے لیے بنا تھا. کیا یہ لوگ دہشت گرد ہیں کہ آپ 780 لگائیں گے؟ آج تک مجھے بتائیں کسی نے 780 پہ آپ نے پکڑا کسی کو, کسی دہشت گرد کو پکڑا ہے؟ ہر شریف آدمی میں 780 لگا ہوا. 10 آدمی اکٹھے ہوئے 780 لگ جاتا ہے. یہ کمزور حکومتوں کی نشانی ہوتی ہے, یہ ناکام حکومتوں کی نشانی ہوتی ہے. جو دفعہ 144 لگاتے ہیں, جو 780 لگاتے ہیں اپنی حکمرانی کو آگے بڑھانے کے لیے. مری میں ہم حکمرانی قبول نہیں کرتے, یہ بات یاد رکھیں. یہاں جو افسر مری میں آئے گا, کوٹلی ستیہ میں آئے گا, عوام کی خدمت کے لیے آئے گا, دفعہ 144 لگانے کے لیے نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھیں. ہمارا ایک مزاج ہے, ہماری ایک روایت ہے, ہم نے اس پر چلنا ہے. تو کمزوری مت دکھائیں. معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنا حق لیں, اپنے حق ڈیمانڈ کریں. ہم کسی سے کوئی انتشار نہیں چاہتے, ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے. لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے املاک تباہ کرے. اگر قانون پر آپ نے اس کو نافذ کرنا ہے پھر سب پر نافذ ہو, سب پہ نافذ ہو. یہ نہیں کہ اس پہ ہم پہ نافذ کریں اور دوسروں پہ نافذ نہ کریں. صاحب بھائی اپنے اپنے موبائل چلا لیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ عوام کی طاقت کے سامنے کوئی حکومت نہیں ٹھہر سکتی. اور جب عوام اپنا حق مانگ رہے ہوں, ظلم سے بچنا چاہتے ہوں, پھر آپ پر لازم ہے کہ جب وقت آئے اس پر کھڑے ہوں. جب وقت آئے تو کھڑے ہوں, اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. آج اب تشریف لائے ہیں, اس بات کا اثر ہوگا انشاءاللہ. میں نے پہلے کہا ظلم کے باپ پہ ہم نہیں مانتے, ظلم کے باپ پہ ہم نہیں مانتے. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کوئی مری والے, 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 مری والے.
دیکھیں میں گزارش دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سیاسی اجتماع نہیں ہے، بالکل یہ اس علاقے کے لوگوں کا اجتماع ہے، ہر جماعت کے لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ بہت منفرد اجتماع ہے۔ یہاں لوگ اپنے حق کی بات کرنے آئے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کرنے آئے ہیں۔ ہم کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن میری گزارش ہوگی کہ ہمیں آزمائے مت، بہت اچھے، ہم پہ ظلم مت کرے، ہمارا حق ہم سے نہ لیں۔ آپ نے جو کام کرنا اس میں ہمیں شریک کریں۔ بہت اچھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمارا حق ہم سے لیں، ہماری املاک لیں، ہمارے کاروبار لیں اور ہم سے مشاورت بھی نہ ہو۔ ہم آپ کو شاید بہتر راستہ دکھا دیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ کوئی شہر بھی عوام کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا، کوئی شہر بھی اس علاقے کے لوگوں کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا۔ آج اگر ڈیولپمنٹ جو ہونی ہے پورے مری کوٹلی ستیا میں ہونی چاہیے، ان کو بھی حصہ دیں، شہر کا چلے، شہر کا اپنا حصہ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ شہر کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو اور باقی تحصیل کے اندر، ضلع کے اندر ڈیولپمنٹ نہ ہو، کوٹلی ستیا میں ڈیولپمنٹ نہ ہو، مری میں ڈیولپمنٹ نہ ہو۔ اس لیے آپ نے اپنی جگہ پر اگر آپ قائم رہے تو آپ کا حق آپ کو ملے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوں وہ فلانے نہیں بلڈنگ دے ہی نہیں تو خوش ہوئی ہے، اپنی باری ایسا پھر آخو جو بڑا اس تک آیا نہیں۔ یہ بات آپ کو اپنا حق انتظامیہ سے لینا پڑے گا۔ میں نے جب بھی انتظامیہ سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے، یہ اوپر سے آرڈر والی بات نہیں ہے۔ میری ایکشن کمیٹی کے حضرات کو یہ گزارش ہے کہ ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دیں جو انتظامیہ کے ساتھ بات کرے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، حل ہم دیں گے، حل ڈھونڈیں، لیکن انتظامیہ وہ ہو جو بااختیار ہو۔ ہمیں وہ انتظامیہ نہیں چاہیے جس سے جو بات کریں تو وہ کہیں جی ہمیں تو اوپر سے حکم ہے۔ تو پہلے اوپر سے بات کر کے انتظامیہ آئے کہ اس علاقے کے لوگوں کے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں، یہ بات، یہ حل ہے اس معاملے کا۔ ورنہ افسر تو آج ہے کل نہیں ہوگا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق ہمیں پڑتا ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو حکومتیں حکمرانی کرنے آتی ہیں ہمیں وہ قبول نہیں، جو عوام سے مشاورت کر کے کام کریں گی، اگر وہ 1 قدم چلنا چاہیں گے ہم 10 قدم چلیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے زندہ قوموں کا۔ آپ کے سامنے کشمیر میں دیکھ لیں، وہی قانون پاکستان میں بنا، کسی نے چوں تک نہیں کی، رات کے اندھیرے میں پاس ہوا، کشمیر کے اندر ممبران نے اختلاف کر دیا، آرڈیننس جاری کرنا پڑا اور پھر آرڈیننس واپس لینا پڑا۔ اور وہ وہاں پر بات کیا تھی، یہی جلسے کی بات تھی کہ جلسہ کرنے پر، جلوس کرنے پر، اپنے حق مانگنے پر وہاں پر قید لگائی جا رہی تھی، اس کو روکا جا رہا تھا، لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے اگر آپ زندہ رہیں گے تو پھر علاقہ زندہ رہے گا، آپ زندہ رہیں گے تو ایکشن کمیٹی زندہ رہے گی، تو آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں پھر کہہ دوں یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی جھگڑا کسی سے نہیں ہے، ہمارا حکومت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اپنے حق کی، اپنے مستقبل کی بات کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔